السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم لوگ سورہ یوسف شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے رک کر نصیحت بھی کی ہے انسانوں کو کہ دیکھو بت پرستی سے باز آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ، توحید پر جمے رہو۔ جگہ جگہ پر نصیحت ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، کوئی واقعات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی ہدایت کی یہ کتاب ہے۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کوئی واقعہ اور کوئی قصہ بیان بھی نہیں ہوا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ اتنے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے، تو یہ بھی ایک معجزے کے طور پر، کیونکہ یہودیوں نے بڑے چالاکی کے ساتھ مشرکین مکہ کو کہا کہ ارے قوم عاد، قوم سمود کے قصے تو جو ہے نا عربوں کی زبانوں پر رہتے ہیں، سب کو یاد ہے، بچے بچے کو پتہ ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کا واقعے کے متعلق پوچھو کہ یوسف علیہ السلام کے جو والد حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ مصر کیسے آئے شام سے، اور ان کے بچپن میں کیا ہوا اور بڑے ہو کر کیا ہوا، پورا قصہ پوچھو۔ اچھا، یہ جو واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے، یہ عربوں میں عام نہیں تھا۔ یہودیوں کے علماء کو یہ واقعہ پتہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کیسے آئے، اور ان کو بھی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں پتہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کو نازل فرمایا، اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ یہودی بھی جو ہے نا حیران رہ گئے کہ وہ باتیں جو کسی کو بھی نہیں پتہ تھیں، تو پورا واقعہ اور وہ باتیں جو یہودیوں کی کتابوں میں بھی نہیں تھیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا کہ دیکھو اب تو ایمان لے آؤ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک اپنے پاس سے یہ قرآن گڑھ رہے ہوتے تو ان کو کیسے پتہ؟ ان کی تو یہودیوں سے دوستی بھی نہیں ہے، توریت پڑھنا وہ جانتے نہیں ہیں، ہے نا، اور توریت کا علم بھی تمہارے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چل گیا؟ اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، جو کسی بھی آسمانی کتاب میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے جتنا قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ اب بھی تم ایمان لے کر نہیں آ رہے ہو، اب بھی تم سمجھنے کو تیار نہیں ہو، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو ہم انشاءاللہ آج پورا واقعہ قرآن سے سمجھیں گے، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ یہ جو پورا واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہ پورا واقعہ جب ہمارا ہو تو ایک ویڈیو میں پوری صورت کا ترجمہ اور تفسیر آ جائے۔ اسی لیے میں اب جب نیکسٹ ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع جب شروع کروں گا، تو اس میں کیا ہے نا کہ بیچ میں جو شروعات کی بات ہوتی ہے، سلام اور یہ سب میں حذف کر دوں گا، ڈائریکٹلی ہمارا رکوع شروع ہوگا، تاکہ ہم آگے چل کے پوری ایک ویڈیو بنا دیں۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ الف لام را حروف مقطعات ہو گئی، تو تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ واضح کتاب مطلب کہ جیسے اور سبجیکٹس آپ پڑھیں گے، جیسے کہ کوئی بھی آپ لے لیجئے، تو اس کو پڑھنے میں محنت لگتی ہے۔ کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھتے ہیں، سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، جیسے کہ آپ حکمت کی، طب کی، اور بھی تمام طرح کی جو کتابیں، فلسفے کی، ہے نا، تو جتنی بھی کتابیں، ان کو پڑھنے میں آدمی کو محنت پڑتی ہے، ہر ایک نہیں سمجھ پاتا۔ لیکن قرآن کیسی کتاب ہے؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ سمجھدار، تھوڑی سی بھی سمجھداری کسی کے اندر ہو تو وہ بھی اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، واضح کتاب کی آیتیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ عربی زبان میں کیوں اتارا ہے؟ کیونکہ اولین جو اس کے مخاطب ہیں وہ کون ہیں؟ عرب کے لوگ ہیں۔ یعنی قرآن مجید کن کے لیے نازل ہو رہا تھا شروع میں؟ عربوں کے لیے، اور عربوں کے واسطے سے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن صرف انہی کے لیے تھا، نہیں، بلکہ اولین مخاطب کون تھے؟ یعنی کوئی بات میں پہنچا رہا ہوں تو سب سے پہلے میں بات کس کو پہنچا رہا ہوں؟ ان لوگوں کو، ان کے ذریعے میرا پیغام کیا بھائی؟ یہ بات پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ تو قرآن مجید کے اولین مخاطب کون تھے؟ مشرکین مکہ، عرب کے لوگ، اور ان کے ذریعے پھر جو ایمان لے کر آئے ان میں سے، تو ان کے ذریعے پھر یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچا، صحابہ اکرام پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ یعنی شروع میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو
یہ کتاب ایسی ہے جو بالکل واضح ہے، بہت آسان ہے اس کو سمجھنا، اور یہ عربی زبان میں کیونکہ تم اس کے مخاطب ہو تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہم نے آپ پر جو یہ قرآن اتارا ہے اس کے ذریعے ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو پہلے بالکل اس کی خبر نہیں تھی۔ بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کو پہلے اس کا علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو اس کا علم دیا۔ اب یہودیوں اور تمام مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ جب ہم سب کچھ بتانے والے ہیں تو تم مانو نا کہ یہ پیغمبر ہیں۔ دیکھیے الف لام را حروف مقطعات ہو گئے، تل کا یہ آیات ایسی کتاب کی آیتیں ہیں، مبین جو واضح ہے، انا بے شک ہم نے انزلنا اس کو نازل کیا ہے، قرآنن اس قرآن کو نازل کیا ہے، عربین عربی زبان میں، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھ سکو، نحنو اور ہم، نقصو بیان کر رہے ہیں، علیکا آپ سے، احسن القصص ایک بہترین قصہ، بما اس چیز کے ذریعے، اوحینا جو ہم وحی کر رہے ہیں، الیکا آپ کی طرف، حاضر القرآن اس قرآن کے، یعنی اس قرآن کے ذریعے، یہ جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کے ذریعے ہم آپ کے اوپر آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ حالانکہ کنتا آپ، من قبل ہی اس سے پہلے، لمن الغافلین غافلوں میں سے تھے، یعنی آپ کو اس کی خبر نہیں تھی۔ آگے دیکھیے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ وہ وقت یاد کیے جانے کے لائق ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا، ابا جان میں نے 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف نازل کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہو گیا، یہودیوں نے جو ایک آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے اور رسوائی اور بے عزت کرنے کے لیے یہ چال چلی کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کا قصہ پتہ کر کے آؤ۔ دوسرا یہ بھی کہ مشرکین مکہ جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمان دھیرے دھیرے ہجرت کر رہے تھے، اور ایک وقت وہ آ چکا تھا کہ اللہ کا نام لینا اور مسلمان ہونا ایک بڑا مشکل کام ہو گیا تھا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے خلاف سازشیں کہ ان کو قتل کر دیے جائے یا قید میں ڈال دیا جائے یا ان کو یہاں سے باہر نکال دیا جائے، سازشیں چل رہی تھیں، پلاننگ چل رہی تھی۔ یعنی ہجرت سے چند سال پہلے کا یہ واقعہ ہے جب حضرت یوسف جب سورہ یوسف نازل ہوئی۔ تو اس موقع پر ایک تو اس صورت کے ذریعے صبر اور ہمت بھی دلائی جا رہی ہے ایمان والوں کو کہ دیکھو صبر رکھو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی، انشاءاللہ ایسے ہی جلدی ایمان والوں کو بھی بلندی اور کامیابی ملنے والی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے، تقریباً 7 سال کی عمر یا 12 سال کی عمر، غالب یہی ہے کہ 12 سال کی ان کی عمر تھی، اس وقت انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا کہ 11 ستارے ہیں جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور سورج اور چاند کو دیکھا جو چمک رہا ہے۔ یہ انہوں نے خواب دیکھا، بڑا اچھا خواب، جیسے کہ بچے بتاتے ہیں، بعض سمجھدار بچے ہوتے ہیں نا وہ تو اور اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری عافیہ ہے تو وہ بھی کچھ اگر خواب دیکھتی ہے بتا دیتی ہے، حالانکہ وہ 5 سال کی ہے۔ تو اس طرح سے بچے ہوتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ ایسا خواب نظر آیا۔ پھر یہ تو پیغمبروں کا خاندان ہے، ابا بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، دادا کے ابا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، ان کے بیٹے حضرت اسحاق وہ بھی پیغمبر، ان کے بیٹے حضرت یعقوب وہ بھی پیغمبر، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف وہ بھی پیغمبر، تو پیغمبروں کا خاندان ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی تھے بنیامین، یہ ان کے سگے بھائی تھے، باقی جو 10 بھائی تھے وہ تمام کے تمام جو ہے نا سوتیلے بھائی تھے، اور چونکہ سوتیلے بھائی ہوتے ہیں تو ایک ہوتا ہے ابا کو اگر کسی کی اطاعت اور فرمانبرداری نیک ہونے پر محبت کسی بچے سے زیادہ ہو تو باقی بچے اس سے دشمنی رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، خاص طور پر جب سوتیلا معاملہ آ جائے، ہے نا، سوتیلا بھائی ہے۔ تو
بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے جو 10 بھائی تھے سوتیلے، وہ ان سے بغض جلن حسد رکھتے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد کو یہ خواب سنایا تو انہوں نے کیا کہا؟ اذ قال، وہ وقت یاد کرو، یعنی وہ وقت کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. قال کہ کہا، یوسف علیہ السلام نے کس سے کہا؟ لأبیہ، اپنے والد سے. یا ابتی، اے والد صاحب، انی رأیت، میں نے دیکھا ہے، 11 کوكبا، ستاروں کو، والشمس، اور سورج کو دیکھا ہے، والقمر، اور چاند کو دیکھا ہے. رأیتہم، میں نے دیکھا ہے، لی ساجدین، کہ یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو اب یہ خواب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے کیا کہا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. انہوں نے جواب دیا، میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کرنے لگیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے ہی. جیسے ہوتا ہے نا، گھر میں بھی ایک بھائی زیادہ نالائق ہے تو ایک بھائی کو کچھ ملا تو گھر والے، والدہ یا والد بولتے ہیں بیٹا اس کو چھپا کے رکھ دو، ابھی بلا وجہ وہ آ جائے گا تمہارا بھائی تو لڑائی لڑے گا. ہوتا ہے نا ایسا، گھروں میں بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جلن حسد بغض جو چیز ہے نا، یہ تو سب کے اندر ہوگی. پیغمبروں کے خاندان میں سے کوئی ہے تو اس کے اندر بھی ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ برائیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو خود ہی ختم کرنا ہوتی ہیں. کسی کے خاندان میں پیدا ہو جانے سے یہ برائیاں ختم نہیں ہوں گی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان ہے اور بیٹوں کے اندر جلن حسد کا مادہ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ برائیاں خود ہی ختم کرنا پڑتی ہیں. اگر یہ ایسے ہی کوئی جادو منتر ہوتا تو پیغمبروں کے خاندانوں میں، ان کی اولادوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہے نا. تو انہوں نے کیا کہا؟ قال، انہوں نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص، بیان نہ کرنا، رؤیا کا، اپنا خواب، علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے، فیکیدوا، ورنہ تو وہ تمہارے خلاف، لکا، تمہارے خلاف، قیدا، سازشیں کرنے لگیں گے. ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسانی، انسان کا، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلا ہوا. ہوتا ہے نا بعض دفعہ بھائیوں میں ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز بالکل نہ ملے. تو یہ جو بھائیوں میں آپس میں ہوتا ہے، یہ چیز ان کے اندر بہت تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو سوتیلے بھائی تھے اپنے 10 بھائیوں کے. تو 10 بھائی ایک طرف اور یوسف علیہ السلام سوتیلے بھائی. پھر اب اتنا چونکہ یہ خواب ایسا دکھا ہے تو اس خواب میں بشارت بھی ہے جو آگے جس کا ذکر آئے گا. تو اس طرح کا خواب جو ہے نا دیکھا ہے، تو آپ تو اگر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بڑے ہو کے عزت دے گا، تمہیں بڑے ہو کے اللہ تعالیٰ خوب ترقی اور کامیابی دے گا، تمہیں جو ہے نا علم اور حکمت عطا فرمائے گا، تو ان کو جلن پیدا ہوگی نا. اسی لیے خواب کسی سے مت بیان کرنا. کیا کہا انہوں نے؟ اچھا، اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اسی طرح تمہارے پروردگار تم کو منتخب کریں گے، تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیں گے، اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت پوری فرمائیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم و اسحاق پر اپنی نعمتیں پوری فرمائی تھیں. یقیناً آپ کے پروردگار بڑی حکمت والے، بڑے علم اور حکمت والے. یعنی یہ خواب تمہیں کیوں دکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعبیر بھی بتا دی. وَكَذَلِكَ، کہ اس طرح، یجتبیکا، تم کو منتخب فرمائیں گے، ربک، تمہارے پروردگار، وَيُعَلِّمُكَ، اور تمہیں علم عطا فرمائیں گے، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا، اور دوسرے بھی علوم تمہیں عطا فرمائیں گے لیکن خوابوں کی تعبیر کا علم خاص طور پر عطا فرمائیں گے. وَيُتِمُّ، اور مکمل فرمائیں گے، نعمتہ علیک، نعمتہ، اپنی نعمتوں کو، علیک، تمہارے اوپر، وعلیٰ، اور آل یعقوب، یعقوب کی اولاد پر بھی، یعنی دوسرے جو بھائی ہیں ان پر بھی جو نعمت تمہیں ملیں گی اس کا فائدہ تمہارے بھائیوں کو بھی پہنچے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایک بچہ بھی گھر کے جو وراثت چلی آ رہی ہے اس کو اگر سنبھال لے، جیسے مان لیجئے کوئی عالم ہے
اور عالم کی اولاد ہیں، تو اگر ایک بچہ بھی قابل بن جائے اور اس علم کی ذمہ داریوں کو سنبھال لے تو اس کا فائدہ پورا خاندان اٹھاتا ہے۔ اور اگر اولاد میں ایک بھی اگر ٹھیک نہ نکلے تو پھر باپ دادا کے بعد اولاد اور پوتوں پہ آ کے تو پھر معاملہ ختم ہی ہو جاتا ہے عام طور پر۔ اور اگر پوتوں میں ایک پوتا بھی ٹھیک نکل جائے تو دادا کی جو وراثت چلی آ رہی ہوتی ہے، علم کی وراثت یا جو بھی ہے، وہ آگے تک چلتی ہے اور اس کا فائدہ پورا خاندان اٹھاتا ہے۔ لیکن اولاد اگر خراب نکل جائے تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اتنے بچے تھے، اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اچھے تھے بس، تو آگے چل کے پورے خاندان، سوتیلے بھائی ہوں یا سگے بھائی ہوں، سب نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فائدہ اٹھایا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر بھی ہے نا، کما جس طرح کہ اتمہا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو مکمل کیا علی ابویک تمہارے باپ پر، تمہارے باپ دادا پر۔ باپ دادا کون تھے؟ یعنی یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، من قبل اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر۔ ان ربک بے شک آپ کے پروردگار علیم علم والے بھی ہیں، حکیم اور حکمت والے بھی ہیں۔ تو یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوری بات بتائی کہ بیٹا یہ جو خواب نظر آیا ہے، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ آگے چل کے ضرور یہ تمام چیزیں عطا فرمائیں گے۔ اس خواب کا ذکر کسی سے مت کرنا، ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا اور تمہیں پیغمبر بھی بنائے گا، تمہیں پیغمبر کا منصب بھی ملے گا۔ یہ تمام باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی۔ تو ہمارا یہ ایک رکوع ہو گیا، کل انشاءاللہ ہم دوسرا رکوع پڑھیں گے کہ آگے کیا ہوا۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔